نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے اللہ کی مخلوق اللہ کو کتنی پیاری ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور ہم کتنا ظلم کرتے ہیں، نقصان دیتے ہیں بندے کو، وہ بھی مسلمان کو۔ اللہ کو تو مکھی بھی پیاری ہے، اللہ کو تو مچھر بھی، اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، شاید میرے بھائی میرے بہنوں نے نہیں سنا ہو، میں پہلے کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ ساری الخلق عیال اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کو وہی پیارا لگتا ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرے، اچھا سلوک کرے۔ آپ اس میں ساری مخلوق شامل ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح نہیں تھا۔ نوح کیوں پڑا؟ نوحہ کرنے سے، نوحہ بین کرنا، رونا دھونا، فریاد کرنا۔ ایک کتا عجیب الخلقت کتا تھا، اور کتا تھوڑا عجیب سا تھا، ان کو دیکھ کر تھوڑا سا دل میں خیال آیا تھا، تو اس پر وہ روتے، چونکہ نبی تھے، معرفت رکھتے تھے اللہ کی کہ اللہ کو تو یہ پسند نہیں ہے، روتے روتے اتنا روئے کہ نوح نام پڑ گیا نوحہ سے۔ میں اپنے اصل واقعہ جو سناتا ہوں وہ اس کی طرف آتا ہوں۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدم مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ فرمایا ہمیں کلاس میں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک بڑے محدث تھے، ساری زندگی حدیث پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، لکھوانا، تبلیغ کرنا، واعظ کرنا، درس دینا، اچھائی نیکی، اور نیکیاں ہی نیکیاں، اور کوئی کام ہی نہیں تھا ان کا، نیکی کا کام۔ لیکن جب مر گئے تو فرشتوں نے دیکھا اس کی کوئی نیکی، ایک نیکی، اب ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، ما فعل اللہ بک، مرنے کے بعد ما فعل اللہ بک، کیا کیا اللہ نے؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے معاف کر دیا۔ اچھا آپ نے فلاں فلاں بڑی باتیں کی تھی، حدیث کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، اور پڑھنا پڑھانا، تبلیغ، واعظ، درس، بیان، اصلاح، تربیت فرمایا، کوئی نیکی کام نہیں ہے، اللہ نے ایک نیکی قبول کی۔ کیا نیکی قبول کی؟ میرے استاد محترم نے فرمایا سنو، غور کرو، تمہیں پتہ چلے کہ انسان کی قیمت کیا ہے، اور خصوصاً مسلمان کی قیمت کیا ہے۔ ساری دنیا کو، کافروں کو رزق مسلمان کی وجہ سے ملتا ہے۔ جس دن مسلمان ایک بھی نہ رہا، اللہ اس کو کائنات کو ختم کر دیں گے کہ مسلمان کی وجہ سے رزق ملتا ہے، کافروں کو بھی، مخلوق کو بھی۔ ہم اسی مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی بندہ بش کی غیبت کر رہا ہو، برائی کر رہا ہو، الزام گالیاں دے رہا ہو۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا مودی کو کوئی بندہ گالیاں دے رہا ہو۔ جب بھی سنیں گے مسلمان سے مسلمان کی غیبت کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، اور مسلمان کی عزت لوٹ رہا ہے، بے ابرو کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، خوار کر مسلمان کو کر رہا ہے۔ کیا معیار گرنے کا یہی مسلمان تھے؟ میرے استاد محترم نے فرمایا کہ اس محدث نے پوچھا نا کس نے کسے اللہ نے معاف کر دیا؟ کہنے لگا ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا، میں چونکہ حدیث لکھتا تھا، لکھواتا تھا، تو پہلے زمانے میں قلم تو ہوتے نہیں تھے جیسے آج کل ہیں، پہلے زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، سیاہی میں ڈبونا، پہ لکھنا، سیاہی میں ڈبویا، واپس لکھا رجسٹر میں تک حدیث لکھوں، تو مکھی آ کر بیٹھ گئی۔ میرے دل میں آیا یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے، چلو ایسے پیاسی ہوگی، میں اس کو چوسنے دیتا ہوں۔ وہ مکھی چوستی رہی، جب اڑ گئی، اس کی پیاس بجھ گئی، تو اللہ نے فرمایا میرے محدث تیری زندگی بھر کی کوئی نیکی قبول نہیں، لیکن تو نے میری مخلوق، ادنا مخلوق میں سے ایک مکھی پر ترس کھایا تھا، اس کی پیاس بجھائی تھی، اس کو سیاہی چوسنے دی تھی، میں نے تیری زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے۔ جب ایک مکھی پر ترس کھانے سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، تو بندے پر ترس کھانا، بندے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس کے ساتھ تعاون امداد کرنا، اور پھر مسلمان ہو تو اس کا بدلہ اللہ کیا دیں گے، اس کا صلہ اللہ کیا دیں گے، اس کا انعام اللہ کیا دیں گے، اس کی جزا اللہ کیا دیں گے، ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا الخلق یحل اللہ فحب الخلق اللہ احسن الی من حیال۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو بھی پیارا لگتا ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ پیار کرتا، محبت کرتا۔ تو آئیے جب ایک صلہ ملتا ہے مکھی کا، تو بندے کے ساتھ احسان، اچھائی کرنا، بھلائی کرنا، اور برائی نہ کرنا، اور مسلمان کے ساتھ پھر پڑوسی، رشتہ دار ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، غیر ہو، روڈ پر ہو، مارکیٹ میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، ایئرپورٹ پر ہو، یا اسٹیڈیم میں ہو، یا گھر میں ہو، محلے میں ہو، شہر میں ہو، کہیں بھی ہو، مسلمان تو ہے، اللہ کا بندہ تو ہے، میرے نبی کا امت ہی ہے۔ ہم اس کو گالی دیں، غیبت کریں، بہتان لگائیں، مسلک کی وجہ سے، پارٹی کی وجہ سے، گروہ کی وجہ سے؟ آئیے توبہ کر لیے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے کچھ ہی عرصہ میں انشاءاللہ 25,000 بہن بھائی ہمارے اکٹھے ہو کر روزانہ شیئر کریں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، میسنجر پر شیئر کریں اس کو آگے، خود عمل بھی کریں، دوسروں کو بھی کریں، خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں۔ تو پیر مفتی اختر حسین کے نام سے یوٹیوب پر بھی ہے، فیس بک پر بھی ہے، واٹس ایپ میں گروپ بھی ہیں، تو اس کو ضرور شیئر کیجیے، ضرور سنائیے دوسروں کو، ضرور عمل کیجیے اور کرائیے۔